دن ایسے لگتا ہے استعفوں کا دن ہے۔ سراج الحق جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ الیکشن میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، سراج الحق کا بھی یہ بیان سامنے آ رہا ہے، اور اس طرح سے سراج الحق جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں، مرکزی امیر ہیں، انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے، وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی مجموعی طور پہ خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکی ہے، سندھ اسمبلی میں صرف اور صرف 2 نشستیں حاصل کر سکی ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ان کی 4 نشستیں ہیں، وفاق میں اگر بات کی جائے تو وہاں پر ان کے پاس صرف اور صرف 1 نشست آئی ہے۔ تو سراج الحق نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ ان کی قیادت میں جو جماعت اسلامی ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہی ہے، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے، اور امیر جماعت اسلامی پاکستان کے عہدے سے انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا۔ یہ آدھے گھنٹے میں 2 سیاسی جماعتوں کے جو امیر ہیں، چیئرمین ہیں، وہ آپ کو استعفیٰ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مجموعی طور پہ جو 8 فروری 2024 کے نتائج ہیں اس میں اپنی پارٹی کی کارکردگی اور پھر اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے اب سراج الحق بھی چلے گئے۔ اس سے پہلے جہانگیر خان ترین کا استعفیٰ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور اب سراج الحق آ گئے ہیں۔ سراج الحق بھی آ چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ حیدر کھرل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں 2 بڑے استعفے سامنے آ گئے ہیں۔ جہانگیر ترین کے بعد اب امیر جماعت اسلامی نے بھی بطور امیر استعفیٰ دے دیا ہے سراج الحق صاحب نے۔ جی بالکل، یہ دوسرا استعفیٰ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ امیر جماعت الاسلاق نے یہ استعفیٰ دیا ہے۔ عام انتخابات میں جو کارکردگی رہی ہے جماعت اسلامی کی، اس حوالے سے جو سراج الحق ہے وہ خود بھی مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے، اور ان کی جو پارٹی ہے اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی مایوس تھے کارکردگی سے۔ اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سراج الحق صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے مستعفی ہو جائیں۔ تو ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق سراج الحق نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک جو استعفیٰ ہے وہ جو مجلس شورا ہے ان کے جو ممبران ہیں ان تک پہنچایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا حیدر، مجموعی طور پہ جو کارکردگی ہے اس کو لے کر مجلس شورا کی طرف سے کوئی اس میں آپ کہہ لیجئے کہ دباؤ کسی صورت تھی، یا سراج الحق صاحب نے خود یہ طے کیا کہ انہیں بنیادی طور پہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی وہ جو وہ کلیم کرتے ہیں تو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے؟ دیکھیں، یہ جماعت اسلامی کی جو پالیسی تھی اس پر پہلے بھی جو پارٹی کے اہم رہنما ہیں ان میں باتیں جو ہیں وہ چلتی رہی تھی کہ پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا سا اگریسو کیا جائے، اور جو کچھ سراج الحق صاحب جو ہیں وہ کسی جماعت کے ساتھ بھی اتحاد جو ہے وہ بھی کرنے کے حامی نہیں تھے، اور وہ پارٹی کو لے کے چل رہے تھے۔ اس میں بعض جو رہنما ہے ان کی جو رائے تھی وہ اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ جو جماعت اسلامی ہے اس کی پالیسی کو چینج کرنا چاہیے تاکہ عام انتخابات میں جو جماعت اسلامی ہے وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے۔ لیکن اب جو عام انتخابات 2024 کے رزلٹ سامنے آئے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو پارٹی کی جو کارکردگی ہے وہ کافی مایوس کن رہی ہے، اور جو جماعت اسلامی کے امیر ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب مزید امیر جماعت اسلامی نہیں رہنا چاہتے، اور انہوں نے ساری کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی کی جو امیر ہے اس سے استعفیٰ دیا ہے۔ اور اچھا حیدر، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس جماعت اسلامی کو بڑا ایگریسو پالیسی اپنانی چاہیے، تو ہم نے تو ہمیشہ دیکھا کہ سراج الحق صاحب بڑا سٹینڈ لیتے رہے، بڑے ووکل رہے، اور بڑی ایگریسو ان کی اپروچ رہی، اور دیگر جماعتوں کو خاصی تنقید بھی وہ کرتے رہے۔ یہی بات تھی کہ جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ کسی پارٹی کے ساتھ جو اتحاد کر کے آگے بڑھا جائے اور پارٹی کو آگے لے کے چلا جائے، لیکن سراج الحق صاحب جو تھے ان کی رائے تھوڑی مختلف تھی، اور وہی ان کی جو پالیسی تھی اس کے مطابق جو پارٹی کو لے کے چلا گیا۔ اور صورتحال اب جو سامنے آئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سراج الحق صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ استعفیٰ جو منظور ہے اس کی منظوری کی جو ابھی تک اطلاع ہے وہ نہیں آئی، اور دیکھا جائے گا پارٹی کی جو مجلس شورا ہے اس میں جب استعفیٰ جائے گا تو وہ فیصلہ کرے گی کہ سراج الحق صاحب کا استعفیٰ منظور کرنا ہے یا نہیں کرنا۔